علیکم دوستوں اس وقت میرے ساتھ محمد کامران صاحب موجود ہیں. حسن ابدال سے ان کا تعلق ہے. بیسیکلی ٹیچر ہیں, استاد ہیں. ان سے اچھا پیشہ میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں, ایون کہ ڈاکٹری سے زیادہ. حالانکہ ہمارا پیشہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشہ ہم لوگوں کو دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کامران صاحب ٹیچر ہیں, استاد ہیں, یہ نسلوں کی تربیت کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کا پیشہ بہت زیادہ افضل ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اچھی تربیت ان جیسے لوگوں سے حاصل کر رہی ہیں. کامران صاحب کو ڈائبٹیز ہے پچھلے کچھ 4-5 سال سے, اور ریگولر پیشنٹ ہے ہمارے. 5واں-6واں وزٹ ہے ان کا. شوگر آج اس دفعہ ان کی کنٹرول ہے, صرف تھوڑا سا HbA1c پچھلے کے مقابلے میں بڑھا ہے, اور جس کی وجہ بھی آپ خود بتائیں گے. وہ شادیوں کا سیزن تھا, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو 2-3 ماہ تھے وہ رمضان سے پہلے اور اس موسم سرما میں لوگ شادیاں کرتے ہیں, اور کافی زیادہ شادیاں ہیں, دعوتیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر شادیوں کے بعد جو دعوتوں کا ایک سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ماشاءاللہ کامران صاحب بھی سوشلی بڑی ایکٹیو آدمی ہیں, فیملی بھی بڑی ہے, تو انہوں نے شادیاں اٹینڈ کی ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے خود بتایا ہے کہ جی میری شوگر بڑھنے کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے میں شادیاں اٹینڈ کرتا رہا ہوں, ولیمے بھی کھائے ہیں, شادیوں کی براتوں کے بھی کھانے کھائے ہیں, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے میٹھا بھی ہوتا ہے, اس میں چاول بھی ہوتے ہیں, اس میں آئل بھی ہوتا ہے, ساری لوازمات جو ہے شادی کے کھانے میں بہت ہیں. کئی شادیوں میں تو لوگ 8-8 10-10 ڈشیں رکھی جاتی ہیں لوگوں کو کھلانے کے لیے. تو ظاہر ہے پھر جب کامران صاحب جیسے لوگ جاتے ہیں تو وہ ہر چیز کو تھوڑا بہت چکھتے ہیں, جس کی وجہ سے شوگر ہائی ہوتی ہے, اور یہی بات انہیں کی ہے. تو وہ ایک میسج میں کامران صاحب کے حوالے سے آپ کو دوں گا ان سے بات کرنے کے بعد. میسج یہ ہے کہ وہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, آپ کا بھائی ہے, والد صاحب ہیں, بہن ہے, کوئی بھی ہے, تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ان کو کچھ کھانے منع ہوتے ہیں, کچھ کھانے وہ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی فیملی میں ہیں یا آپ کے دوست یار ان کو ایسے لوگ ہیں, تو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے جب سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یا بد پریزی کی تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے, تو آپ اپنے ڈائبیٹک بھائی کو, بہن کو بھولیں مت. آپ ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ یہ کھائیں. ایک تو یہ بات. اور اگر آپ کو وہ کہہ دیتے ہیں ایک دفعہ کہ یار میں یہ نہیں کھا سکتا, مجھے تھوڑا سا پرہیز ہے, میں اور چیزیں کھا لیتا ہوں, اور آپ زبردستی ان کو وہ اگر چیز کھلائیں گے تو یہ ان سے دوستی نہیں ہوگی, یہ ان سے دشمنی ہوگی. تو پلیز اس بات کا خیال رکھنا ہے. ابھی ایک بات میں کامران صاحب سے تھوڑا سا تعارف ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. جی کامران صاحب, یہ کیا وجہ ہوئی ہے شوگر تھوڑی سی زیادہ آئی ہے آپ کی؟ سر جس وقت میں یہاں پر فرسٹ ٹائم وزٹ پہ آیا تھا تو میری شوگر جو تھی وہ تقریباً HbA1c 13 تھا نا, 13.0 کی رینج میں تھا. الحمدللہ جو لاسٹ وزٹ کیا تھا وہ 6.0 پہ تھا. اس دفعہ وہ 6 ہی کی رینج میں ہے, لیکن تھوڑا سا اوپر گیا ہے. اس کا بڑا فیکٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے 2-2.5 ماہ سے وہ شادیوں کا ایک لانگ سیزن چلا ہے, اور جب آپ فیملی کے اندر ایک انفرادی حیثیت سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی ایک فیملی ہے پوری کی پوری, بیوی ہے, بچے ہیں, تو انویٹیشن بھی آتے ہیں, اور پھر لازمی طور پر آپ نے ان شادیوں میں پارٹیسپیٹ تو کرنا ہوتا ہے, معاشرے کا حصہ ہے. تو وہاں پر پھر جب آپ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہاں پر ایسے ایٹم موجود ہوتے ہیں. مثلاً قورمے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ساتھ آپ کو نان لازمی لینا پڑے گا, اور نان افیکٹ کرتا ہے لازمی طور پر. چاول آپ لیں گے تو وہ بھی افیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ میٹھے میں لازمی وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں. یعنی بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی یعنی آپ تھوڑا بہت تو ظاہر ہے لے لیتے ہیں, اور پھر وہاں دوست احباب جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا افیکٹ ہوتے ہیں. ظاہر وہ کھا رہے ہوتے ہیں, ایک بندہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ, اور دوسرا وہ انسسٹ کرتے ہیں بار بار, نہیں آپ نے ابھی کھایا ہی نہیں ہے, تھوڑا سا کھایا ہے اور لیں, تھوڑا سا اور لیں, بار بار. بلکہ ایسی بھی سچویشن بعض اوقات ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں آئی, چمچ اٹھا کے خود ہی ڈال بھی دیتے ہیں. اچھا, ہاں, یعنی آپ نے بس کر دیا, نہیں آپ نے تو ابھی کھائی ہی کچھ نہیں. وہ چمچ لی, اس پلیٹ میں ڈالی, وہ اگر نہیں کھائیں گے تو وہ ایک ناراض ہو جائیں گے. یعنی وہ فیل ہوتا ہے یعنی کہ وہ دوسرا بندہ مائنڈ کر گیا اس کو کہ میں اس کی ایک عزت کر رہا ہوں اس کے حوالے سے, لیکن یہ کھا نہیں رہا, تو مجبوراً کھانا پڑ گیا. یہ افیکٹ ہوا ہے اس وجہ سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کا میسج بہت زبردست ہے. اچھا دیکھیں, یہ آپ نے کامران صاحب کی بات سنی. دیکھیں اگر آپ مجھے سن رہے ہیں, میں تمام پاکستان کے سارے تمام جتنے بھی فیملیز ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اور ہوگا کیونکہ ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اب ٹاپ پہ آ گیا ہے. جو انسیڈنس ہے ڈائبٹیز کا وہ اب پاکستان ان میں ٹاپ ممالک میں, دنیا بھر میں سب سے زیادہ ڈائبٹک پیشنٹ پاکستان میں, دوسرے لفظوں, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے
ہر فیملی میں کچھ نہ کچھ تو تعلق ڈائبیٹک پیشنٹ سے ہوتا ہے آپ کا. تو پلیز اگر آپ کو شوگر نہیں ہے اور آپ کے کسی رشتے دار کو, کسی بھائی بہن کو شوگر ہے, تو پلیز ان کو پارٹیوں میں بھی, شادیوں کی پارٹیوں میں بھی اور عام حالات میں بھی, گھر میں بھی, آپ ان کو کسی بھی چیز کو کھانے پہ مجبور نہ کریں. اگر وہ لائف سٹائل کو بہتر کر رہے ہیں, وہ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ یہ دشمنی نہ کریں کہ ان کو ہر وقت جو ہے نا ایک خاص قسم کا آپ ہدایت دیں کہ جی اب یہ بھی لے لو, کچھ نہیں ہوتا, یہ کھا لو, اس سے اتنی نہیں بڑھتی, اس سے اتنی نہیں بڑھتی. ایسا مشورہ آپ نے دینا. جو معالج نے, جو ڈاکٹر نے ان کو کہا ہوا ہے وہ ان کو فالو کرنے دیں. اگر آپ ان کو اس طرح کے اپنے غیر ضروری اور ان ایتھیکل اور ان پروفیشنل مشورے دیں گے تو اس سے ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے, اور آپ کو نہیں پتہ کیا آپ ایک غلط مشورے کے ساتھ ان کو کتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ان کا شوگر بڑھ سکتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے گردے خراب ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں کے پردے خراب ہو سکتے ہیں, وہ اندھے ہو سکتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے, ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. مطلب کوئی بھی ایسی سیریس بیماری ہے جو ان کو ہو سکتی ہے, جو صرف آپ کے ایک غلط مشورے کے ساتھ ہوتی ہے. دوسری بات کامران صاحب نے مجھے یہ بتائی تھی کہ واک کرنے جاتے ہیں یہ روزانہ, تو واک کرتے ہوئے انہیں کئی دوست بھی آج ساتھ ملتے ہیں, کمپنی کرتے ہیں, اور ہر روز نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کوئی نہ کوئی پرچی ان کو اپنے مشورے کی, ان کو کوئی پرسکرپشن پکڑا جاتا ہے. نان ڈاکٹر دوست یار جو کہ ان کا اس پروفیشن سے تعلق بھی نہیں ہے, وہ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں یا فلاں پانی پی لو, کریلے کا جوس لے لو, یہ مربع کھا لو, یا یہ گٹھلی کا پانی پی لو, یا گٹھلی پیس کے کھا لو, اس سے تمہاری شوگر بالکل ختم ہو جائے گی. تو اس قسم کے ان پروفیشنل مشورے جو ہیں آپ نے کسی کو نہیں دینے, اور اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ کو کوئی دے رہا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرنا. کامران صاحب تھوڑا سا اس پہ ذرا ذکر کریں, کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ واک کرتے ہوئے؟ ایسے ہی کہ سر میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزانہ ہم چونکہ واک کرتے ہیں فجر کے بعد, روٹین ہے تقریباً آدھا 35 منٹ لازمی اس کو کرنے. تو وہاں پر بہت سارے لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں, تو روزانہ کوئی نہ کوئی کمپنی جوائن کر لیتی ہے. تو جو ہی جوائن کرتی ہے تو وہ پھر ہسٹری پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب سے ہے, کیوں کر رہے ہیں, شوگر ہے, ہاں جی شوگر ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ اپنا ایک نسخہ تو ان کے پاس بنا ہوا ہوتا ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوگ اویئرنیس ان کے پاس کم ہوتی ہے, تو وہ ان چیزوں کے اوپر بلیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو نسخہ خود یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے بندے کو بھی پھر تھما دیتے ہیں, اور اس کا پورا ایک بیک اپ کرتے ہیں کہ اگلے دن آئیں گے تو وہ آپ نے لیا ہے, نہیں لیا, کتنے کا ملا ہے, یعنی یہ بھی پیمنٹ بھی پوچھتے ہیں, یعنی کتنے کا لیا ہے, اس کو بنا لیا ہے, کیسا بنا ہے, یعنی اس طرح کے بھی ہسٹری پوچھتے ہیں. اچھا جی بنا لیا, کچھ نہ کچھ اس کو پورا کر دیا کہ چلیں جی ہم نے بنا لیا, لے رہی, اچھا اس سے کیا افیکٹ اب آ رہا ہے, بہتر ہو رہی ہے, ہاں جی بہتر ہو رہی ہے. تو اس طرح کے مشورے یعنی روٹین میں ملتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کی تواسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں نان پروفیشنل ہوتی ہیں. یقیناً جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کا بہترین معالج ہوتا ہے, اور اسی کے مشورے پہ آپ نے کام کرنا ہے, اور اسی سے آپ کی شوگر بہتر ہوتی ہے. جی کامران صاحب تھینک یو. اب آپ نے سنا ہے, دیکھیں کامران بھائی کا مشورہ کہ جی دیکھیں اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور کوئی بھی ان پروفیشنل بندہ, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, اگر آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے اس طرح کر لیا تو میری کنٹرول ہو گئی ہے, یا میں نے اس طرح کر لیا تو میری ریورس ہو گئی ہے, تو آپ یہ کھانا لے لیں, آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں, آپ یہ کر لیں, اس قسم کے ان پروفیشنل نان میڈیکل قسم کے مشورے آپ نے نہیں لینے. اور اگر کوئی دیتا ہے آپ کو زبردستی فالو اپ کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں ریسرچ کریں, اس میں لوگوں کو مشورہ دیں. جو ڈاکٹرز کا کام ہے وہ ڈاکٹرز کو کرنے دیں, آپ خود ڈاکٹر نہ بنیں.